مدرسہ رضاقیہ کے زیر اہتمام پروگرام چل رہا ہے. جشن دستار بندی میں آنے والوں تعریف کی بات نہیں, دل کی گہرائیوں سے بات عرض کر دوں. پیارے دل باغ باغ ہو گیا جب یہ دونوں حفاظ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے, جو انہوں نے سوال جواب کیے. پیارے جانتے ہو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی مدرسے کی دین ہے, اسی مدرسے کی دین ہے. اور یہ دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا تعامل ہے. آج آپ کو یقیناً احساس ہوا ہوگا کہ ہم مدرسہ رضاقیہ میں جو تعامل پیش کر رہے ہیں وہ ہمارا بیکار نہیں جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مدرسے ہی تو ایک ایسا دربار ہوا کرتے ہیں, مساجدیں تو ایک ایسی ہی اللہ پاک کا گھر ہوا کرتی ہے جہاں سے دینے سے رب کائنات عنایت فرماتا ہے. کچھ روایتوں میں آیا کہ 70 عنایت فرماتا ہے. ہمیں کوئی ضروری نہیں کہ پورا پنڈال بھرا ہو, پورا مجمع کھچا کھچ ہو جہاں, کوئی ضروری نہیں. یہ اپنی اپنی تقدیر ہے, کسی کو مال پسند ہے, کسی کو عشق بلال پسند ہے. عزیزان گرامی, اور ایک بات بتائیں, زبردستی کوئی کسی کو نہ سناتا ہے نہ کوئی سنتا ہے, بس اللہ جسے توفیق دے وہی سناتا ہے اور جسے سننے کی توفیق دے وہی سنتا ہے. باقی اپنا تفریح کا ماحول بنا لیں, اس سے جلسہ خراب ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں جلسوں کا اللہ کا بڑا کروڑا احسان ہے. ہماری یوپی میں اور ہمارے ضلعوں میں ہی شاید جلسوں کی کمی نہیں, لیکن یہ قاری عمران صاحب اور آپ تمام کی محبتیں ہیں. یقین جانے جو میں ہوں یا علامہ نبیل صاحب ہوں, ابھی دو لوگوں کو ہمیں ابھی 2 دن کے بعد لمبا سفر طے کرنا ہے. اس کے باوجود بھی ہم آپ کی محبتوں کے درمیان حاضر آئے, تو آپ اس کی قدر کیجیے گا, تو سنیے گا انشاءاللہ. علامہ نبیل صاحب اللہ کی زبردست تقریر ہم اور آپ نے سنی. کچھ دیر میں بھی آپ کی خدمت کروں گا, لیکن مزاج آپ جانتے ہیں اٹھک بیٹھک اگر ہوتی رہتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. اس کو بند کریے گا, ٹھیک ہے؟ میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں اور اگر آپ اچھا سنیں گے تو پھر 3 پڑھ دوں گا انشاءاللہ. مائک آپریٹر صاحب ہلکا سا ای کو دیجئے, ہلکا سا ای کو برائے نام, چونکہ اوپر کی سرائیاں بند ہیں, تھوڑی سی مدد ملنا چاہیے. اور آواز بڑھائیے, جب تک سیٹی نہ دے اتنی آواز کریے. ماشاءاللہ عبدالغفار بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. شعر سنیں, مچل کر بولے سبحان اللہ, زور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ فرمائے کہ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, کہ آقا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, کہ آقا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. شعر سنیے, میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, کہ آقا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. اور اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں, اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں. تڑپ ایسی دل کو یہ تڑپا رہی ہے, میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. شعر دیکھیں, وہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے,
دو عالم کا داتا اج میرے سامنے سبحان اللہ. پسند آیا ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. وہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے دو عالم کا داتا اج میرے سامنے ہے ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں کیوں کہ خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے میں سجدہ کروں کہ دل کو سنبھالوں. سبحان اللہ. ایک بات کہی تھی کہ آپ لوگ اچھا سنیں گے تو پھر 3 شعر پڑھ دوں گا. یقین جانے آپ نے اتنا اچھا سنا کہ دل باغ باغ کر دیا. تو آئیے وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں جس میں نبی کا مقام دیکھیں آپ اور آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم واقعی کسی جلسے میں بیٹھے ہیں. یہ فرمایا اے پیارے محمد ہمارے ہو تم ہم تمہارے محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ نویل کا نہیں، قاری عمران کا نہیں، مولانا شبیر کا نہیں، رب فرما رہا ہے. یہ فرمایا اے پیارے محمد ہمارے ہو تم ہم تمہارے محمد کیوں کہ ہمیں اپنے جلووں میں اے میرے پیارے تمہاری صورت نظر آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. مدرسہ رضاقیہ کے زیر اہتمام پروگرام چل رہا ہے. جشن دستار بندی میں آنے والوں تعریف کی بات نہیں، دل کی گہرائیوں سے ایک بات عرض کر دوں. پیارے دل باغ باغ ہو گیا جب یہ دونوں حفاظ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے جو انہوں نے سوال جواب کیے. پیارے جانتے ہو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی مدرسے کی دین ہے، اسی آپ اسی مدرسے کی دین ہے. اور یہ دین کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا تعاون ہے. آج آپ کو یقیناً احساس ہوا ہوگا کہ ہم مدرسہ رضاقیہ میں جو تعاون پیش کر رہے ہیں وہ ہمارا بیکار نہیں جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ مدرسے ہی تو ایک ایسا دربار ہوا کرتے ہیں، مساجدیں تو ایک ایسی ہی اللہ پاک کا گھر ہوا کرتی ہے جہاں سے دینے سے رب کائنات عنایت فرماتا ہے. کچھ روایتوں میں آیا کہ 70 عنایت فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اگر آپ سے یہی سوال پوچھا جائے انہوں نے کتنے سوال کیے؟ سب کے جناب فردین صاحب نے جواب دیے جو انہوں نے حافظ صاحب نے سوال کیے. ہم پوچھ رہے ہیں اگر آپ سے ان میں سے ایک سوال پوچھا جائے عزیزان گرامی پیروں کے نیچے کی زمین کھسکنے لگے گی. یہی تو وہ مدرسے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ کہ جب ہمارے سامنے کوئی باطل طاقت مقابلہ کرنے آتی ہے تو دنیا کا کوئی عام مسلمان نہیں، دنیا کا کوئی عام انسان نہیں آگے آتا بلکہ یہی مدرسے کے طلبہ آگے آیا. بولے نہ بولے مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں، آپ سنتے رہیے، بہت اچھا سن رہے ہیں. میری بات کی عادت بھی نہیں ہے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. جب ہمارے سامنے جب کوئی باطل طاقت سوال کرنے کھڑی ہوتی ہے کیونکہ مخالفین کی نقل کمی تھی نہ آج کمی ہے. عزیزان گرامی تو دنیا کے جتنے پردھان ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جتنے چودھری ہوتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جتنے دیوان ہوتے ہیں
ہی مدرسے کے طلبہ اس باطل ٹکرا باطل طاقت سے ٹکرانے کے لیے اپنا سینہ سامنے لے کر کے میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کو یاد ہوگا، تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری نے سوال کیا تھا، اے مسلمانوں بتاؤ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب خدا کو کسی نے دیکھا نہیں تو پیارے یہ جواب کون دے گا؟ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تمام مسلمان خاموش ہیں۔ پادری نے کہا تھا 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، جواب چاہیے، اور اگر جواب نہ دے سکے تو سب کے سر قلم کرا دوں گا۔ ان طلبہ کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، ان کو گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، ان کا مقام یہ ہے، ان کی فضیلت اور مرتبہ یہ ہے، آپ کسی راستے سے ہو کر کے گزر جاؤ۔